علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ امتحان کی تیاری کروائیں گے، تو آج کی ویڈیو میں وہی ہے۔ سوالات کا پرچہ ہے، میں اس کی تصویر بھی یہاں ڈال دوں گی، آپ دیکھ کر، یہ ماڈل کوشچن پیپر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے کہ سوالات کیسے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات کس طرح سے لکھنا چاہیے۔ الحمدللہ امتحانات میں بہت مدد ملے گی۔ ہم نے دروس اللغۃ العربیہ کے الجزء الاول کے 20 اسباق الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں۔ اب تقریباً 3 اسباق ہمارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد پورے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے چلیے 6 ماہی امتحان کے سوالات کا پیپر کیسا ہو سکتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ایک ایک سوال پڑھتی جاؤں گی، یہ صرف مثال کے طور پر بنایا گیا ہے، یہ ماڈل کوشچن پیپر ہے، بالکل اس سے ملتے جلتے سوالات انشاءاللہ آئیں گے، اس کے جوابات آپ کو لکھنا ہے۔ تو چلیے ہم سوالات کے پرچے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ دروس اللغة العربية الجزء الأول الاختبار النصف السنوي، یعنی 6 ماہی امتحان۔ دروس اللغۃ العربیہ الجزء الاول کا پرچہ ہے اور 6 ماہی امتحان ہے۔ سوال نمبر 1، اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ۔ نمبر 1، کتاب محمد، مکتب المدرس، قلم حامد، دکان التاجر، بیت المہندس، غرفة علی، دفتر سعید، اسم الولد، خمیس عمار، مفتاح السیارۃ۔ یہ رہا ہمارا پہلا سوال، اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ کتاب محمد، جیسا کہ نمبر 1 میں دیا گیا ہے، پہلا جملہ کتاب محمد الگ الگ دیا گیا ہے، دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنانا ہے۔ پہلے کلمے کو دوسرے کی طرف ملا کر ایک کلمہ ہمیں بنانا ہے، جیسے کتاب محمد، کتاب محمد کی جگہ ہوگا کتاب محمد۔ مکتب المدرس ہے نمبر 2 پر، تو اس کو ہم جملہ اس طرح بنائیں گے، مکتب المدرس۔ قلم حامد کو قلم حامد۔ دکان التاجر ہے، اس کا جواب ہم لکھیں گے دکان التاجر۔ بیت المہندس ہے یہاں پر، اس کا جواب ہم لکھیں گے بیت المہندس۔ غرفۃ علی ہے، غرفۃ علی۔ دفتر سعید، اس کا جواب ہوگا دفتر سعید۔ اسم الولد، اسم الولد۔ خمیس عمار، اس کا جواب ہوگا قمیص عمار۔ مفتاح السیارۃ ہے، مفتاح السیارۃ، اس کا جواب ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، اس کے معنی بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھے ہوئے ہیں، میں نے صرف جواب اور سوال بتایا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہی سوال آئے، اس سے ملتا جلتا سوال اور جملے بدل کر آ سکتا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2، کون جملا مفیدۃ بملع الفراغ فيما يلي ڈیش البیت مغلق ہے،
کیا ہے نمبر 1 میں ڈیش البیتی مغلقن. اب یہاں پر جواب میں ہم لکھیں گے باب البیتی مغلقن، یعنی صرف باب لکھنا ہے. باب البیتی مغلقن ہوگا پورا جملہ. نمبر 2 میں ہے اینا ڈیش السیارتی. اینا ڈیش السیارتی ہے. اینا مفتاح السیارتی. یہاں ڈیش میں کیا لکھیں گے مفتاح. اینا مفتاح السیارتی پورا جملہ ہوگا. نمبر 3 میں انا ڈیش مدرس ہے. انا ڈیش مدرس. انا ابن مدرس. انا ابن مدرس. یہاں لکھیں گے ابن. نمبر 4 میں خدیجۃ ڈیش حامدین ہے. ہم اس کا جواب ڈیش میں لکھیں گے خالی جگہ میں خدیجۃ بنت حامد. ڈیش الطبیب بعید. جواب ڈیش میں کیا لکھیں گے بیت الطبیب بعید. یہاں خالی جگہ میں کیا جائے گا بیت الطبیب. صرف بیت لکھنا ہے. الطبیب بعید یہاں پر خود موجود ہے. نمبر 6 القرآن کتاب ڈیش ہے. القرآن کتاب اللہ. یہاں لفظ اللہ لکھنا ہے. نمبر 7 ڈیش الطالب مکسور. قلم الطالب مکسور. نمبر 8 میں ہے خرج المدرس من ڈیش المدیر. خرج المدرس من غرفة المدیر. یہاں پر غرفہ لکھیں گے. نمبر 9 محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ڈیش. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. رسول اللہ. نمبر 10 ہے باب ڈیش مفتوح. باب البیت مفتوح. سوال نمبر 3 صحح الترکیبات التالیہ. القلم الطالب ہے تو یہاں پر لکھیں گے قلم الطالب. اسم الولدہ ہے تو یہاں پر صحیح ترکیب کیا ہے اس کی اسم الولدی. الرسول اللہ. رسول اللہ اس کا صحیح کیا ہے رسول اللہ. ابن المدرسی ہے اس کی صحیح ترکیب ہے ابن المدرسی. باب السیارۃ ہے اس کی صحیح ترکیب ہے باب السیارۃ. بنت حامد اس کا جواب ہے بنت حامد. اچھا اب سوال نمبر 4 اشر الى الکلمات الآتیہ باسم اشارۃ للبعید ذالک تلک. ڈیش ام. یہاں خالی جگہ میں کیا لکھنا ہے ڈیش ام. تو ہم کیا لکھیں گے تلک ام. ڈیش ملعقۃ. تلک ملعقۃ. ڈیش بقرۃ. تلک بقرۃ. ڈیش بطۃ. تلک بطۃ. سوال نمبر 5 اکتب اسماء الاشارۃ للقریب و اسماء الاشارۃ للبعید. یہاں پر اسماء اشارہ للقریب اور اسماء اشارہ للبعید لکھنا ہے اس کے جواب میں. آپ کو تو اس کا جواب معلوم ہی ہوگا پھر بھی میں بتا دیتی ہوں. تو ہم اس کا جواب لکھیں گے اسماء الاشارۃ للقریب المذکر المفرد ھذا. الجمع المذکر ہؤلاء. اور اسماء الاشارۃ للقریب المؤنث المفرد هذه. المؤنث الجمع هؤلاء. واسماء الاشارة للبعيد المفرد المذكر ذلك. الجمع المذكر أولئك.
اسماء الاشارات للبعید المؤنث المفرد تلک، الجمع المؤنث اولئک۔ تو یہ ہو گیا سوال نمبر 5 کا جواب۔ اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ املا فی الفراغ فیما یلی بالنعت الذی بین القوسین بعد تحلیت بال عند اللزوم۔ سوال آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ یہاں پر براکٹ میں جدید دیا گیا ہے، این المدرس ڈیش جدید دیا گیا ہے، تو یہاں پر جہاں لام تعریف داخل کرنا ضروری ہے وہاں لام تعریف داخل کرتے ہوئے جو براکٹ میں دیا گیا ہے اس کلمے کو استعمال کریں گے اور جملے کو پورا کریں گے۔ این المدرس، اب یہاں پر الجدید بھی دیا گیا ہے براکٹ میں، تو ہم اس کا جواب لکھیں گے این المدرس الجدید۔ نمبر 2، انا طالب ڈیش قدیم، تو ہم یہاں پر لکھیں گے انا طالب قدیم۔ جملہ نمبر 3، التاجر ڈیش فی السوق، براکٹ میں کبیر دیا گیا ہے تو ہم کیا لکھیں گے التاجر الکبیر فی السوق۔ نمبر 4، عمار ولد ڈیش براکٹ میں قصیر، عمار ولد قصیر۔ من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل، یا پھر اس طرح لکھیں گے من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل۔ دونوں طریقے سے صحیح ہوگا۔ اب سوال نمبر 7 ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ سوال نمبر 7، اضف الاسماء الآتیہ إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال۔ قلم، هذا قلمي، هذا قلمك، هذا قلمه، هذا قلمها۔ اب یہاں پر کتاب، سریر، اسم، مندیل، مفتاح، ید دیا گیا ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے مثال میں جس طرح اوپر دیا گیا تھا اسی طریقے سے لکھیں گے ہاذا کتابی، ہاذا کتابک، ہاذا کتابہ، ہاذا کتابہا۔ اسی طرح ہاذا سریری، ہاذا سریرک، ہاذا سریرہ، ہاذا سریرہا۔ اسی طرح سارے جملے پورے کرنا ہے۔ اسم، اسمی، اسمک، اسمہ، اسمہا۔ مندیلی، مندیلک، مندیلہ، مندیلہا۔ مفتاحی، مفتاحک، مفتاحی، مفتاحک، مفتاحہ، مفتاحہا۔ یدن کو بھی اسی طرح لکھیں گے یدی، یدک، یدہ، یدہا۔ یہ سوال نمبر 7 کا جواب تھا۔ اب السؤال 8، سوال نمبر 8 دیکھیں گے۔ انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ۔ مثال خرج محمد، خرجت آمنہ۔ اب نمبر 1، ذهب المدرس إلى الفصل، ذهب ابی إلى المستشفى۔ ذهب المدرس إلى الفصل ہے، اب یہاں پر مؤنث لکھنا ہے، ذهبت المدرسة إلى الفصل۔ مؤنث کے لیے لکھنا ہو تو ذهب کی جگہ ذهبت۔ ذهب ابی إلى المستشفى، تو ہم لکھیں گے ذهبت امی إلى المستشفى۔ جلس الطالب في الفصل، جلست الطالبة في الفصل۔ خرج أخي من البيت، خرجت أختي من البيت۔ سوال نمبر 9، حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع۔ مثال هذا طالب، هؤلاء طلاب۔
مثال میں ہاذا طالبن دیا گیا ہے اور ہاؤلائی طلابن یعنی واحد اور جمع. اسی طرح جملہ نمبر 1 میں ہاذا تاجر واحد دیا گیا ہے، اس کو ہم جمع میں بدلنا ہے، جیسے کہ ہاؤلائی تجار، ہاذا حاج ہاؤلائی حجاج، ہاذا رجال ہاؤلائی رجال، ہاذا کبیر اس کا جواب ہوگا ہاؤلائی کبار، ہاذا صغیر اس کا جواب ہوگا ہاؤلائی صغار، ہاذا طویل ہاؤلائی طوال، ہاذا ولد ہاؤلائی اولاد. اسی طرح ہاذا مسلم ہاؤلائی مسلمون، ہاذا جدید ہاؤلائی جدد، ہاذا مجتہد ہاؤلائی مجتہدون، ہاذا زمیل ہاؤلائی زملاء، ہاذا فلاح ہاؤلائی فلاحون. یہ سوال نمبر 10 ہے. اکتب جمع الکلمات الآتیہ، دیے گئے کلمات کا جمع لکھنا ہے، جیسے کبیر اس کی جمع آپ جانتے ہیں کبار، مسلم کی جمع ہم نے مسلمون پڑھا ہے، رجل کی جمع رجال، ضعیف جمع ضعاف، طویل جمع طوال، فتن جمع فتیت، فقیر جمع فقراء، رجل جمع رجال. سوال نمبر 11. اکتب الضمائر المنفصلة واسماء الاشارة للقریب غیر عاقل واسماء الاشارة للبعید غیر العاقل. ضمائر منفصلہ اور اسماء اشارہ للقریب غیر عاقل کے لیے اور اسماء اشارہ للبعید غیر عاقل کے لیے اس کو لکھنا ہے. سوال نمبر 11 کا جواب ہے الضمائر المنفصلہ للمفرد للجمع. للمفرد میں آئے گا ہوا ہیا، انتا انتی، انا نحن. للجمع ہم ہن انتم انتن، نحن نحن. سوال نمبر 11 میں ضمائر المنفصلہ کے ساتھ ساتھ اسماء الاشارۃ للقریب ہے اور اسماء الاشارۃ للبعید لغیر العاقل، اس کے بھی لکھنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس کا جواب ہے اسماء الاشارۃ للقریب غیر عاقل ھذا ھذہ، اسماء الاشارۃ للبعید غیر عاقل ذالک تلک. بس اس کا جواب اتنا ہی ہے. اب ہوگا سوال نمبر 12. سوال نمبر 12 کا جواب یہ ہوگا ملعقتان. ملعقتن ہے، اب اس کو تثنیہ میں لکھنا ہے ملعقتان. صدیق صدیقان، طبیبۃ طبیبتان، لغۃ لغتان، سیارۃ سیارتان، مدرس مدرسان، ولد ولدان، ھذا ھذان، ھذہ ھاتان، باب بابان. سوال نمبر 13. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعملا المثنى. تثنیہ میں جواب دینا ہے. کم کتابا عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ تو ہم جواب میں لکھیں گے عندی کتابان. کم مسجدا فی قریتک یا زکریا، فی قریتی مسجدان. کم فندقا فی ھذا الشارع، فی ھذا الشارع فندقان. کم قلما عندک، عندی قلمان. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 14 میں کیا ہے. سوال نمبر 14. اکتب الاضداد. المثال امام خلف، یعنی اپوزٹ ورڈز لکھنا ہے. طویل قصیر، وسخ نظیف، ثقیل خفیف،
كبير صغير جديد قديم غني فقير مجتهد كسلان جميل خبيح قبل بعد ضعيف قوي. اب سوال نمبر 15 ہے ترجمہ باللغت العربیہ. بیتی اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اس عربی عبارت کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. ھذا بیتی اے میرا گھر ہے. بیتی امام المسجد میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتی جمیل فیہ حدیقۃ صغیرۃ میرا گھر خوبصورت ہے اس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے. ھذہ غرفتی یہ میرا کمرہ ہے. فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ اس میں ایک بڑی سی کھڑکی ہے اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. ھذا سریری وھذا کرسی یہ میرا بیڈ ہے اور یہ میری کرسی ہے. وھذا مکتبی اور یہ میرا ٹیبل ہے. ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتبی میری گھڑی میرا قلم اور میری کتاب میز پر ہے یا ٹیبل پر ہے. وحقیبتی تحت المکتبی اور میری بیگ میز کے نیچے ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے. ھذہ غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلک غرفۃ اختی اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی وغرفۃ اختی امام المطبخ میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے. وغرفۃ اختی امام المطبخ اور میری بہن کا کمرہ مطبخ کے کچن کے سامنے ہے. لی اخ واحد اسمہ اسامہ میرا ایک بھائی ہے اس کا نام اسامہ ہے. ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد اور میری ایک بہن ہے اس کا نام سعاد ہے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ میرے ابو اور میرے امی اس بڑے کمرے میں رہتے ہیں. انا احب ابی و امی و احب اخی و اختی میں میرے ابو اور امی کو چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. و احب اخی و اختی اور میں میرے بہن اور بھائی سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. الحمدللہ کل 15 سوالات اس پرچے میں تھے جس کے جوابات ہم نے دے دیے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس سوال کا کس طرح سے جواب لکھنا ہے اور کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی پیٹرن پر سارے سوالات آئیں گے اور اسی طرح سے آپ مشق کیجئے. خود سے سوالات بنائیے اور اس کے جوابات لکھ کر مشق کیجئے. انشاءاللہ امتحان میں آسانی ہوگی. امید کرتی ہوں آپ اچھے نمبرات سے انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہوں گے. بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت